آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی ریحام خان کے ساتھ۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ قیام پاکستان کے لیے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جس کی کاوش سے بالآخر پاکستان وجود میں آ گیا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ جب عوام کی توقعات پر پورا اتر نہیں سکی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد 30 نومبر 1967 کو لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ اس پارٹی کی بنیاد روٹی، کپڑا اور مکان پر رکھی گئی اور عوام میں یہ نعرہ بڑا مقبول تھا۔ صرف 3 سال بعد یعنی 1970 میں الیکشن اسی پارٹی نے جیتے اور مارشل لاء کے علاوہ اب تک پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو اقتدار اگر ملا ہے تو صرف انہی 2 پارٹیز کو ملا ہے، یعنی مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو۔ مگر یہ دونوں جماعتیں اس لیے بدنام ہوئیں کہ ان سیاسی جماعتوں میں موروثیت ہے، قیادت صرف خاندانوں میں رہی اور پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کی بنیاد 20 اپریل 1996 میں تحریک انصاف کے نام سے رکھی گئی۔ اس کے بھی پہلے چیئرمین جو تھے وہ اب تک یعنی 2016 تک وہی چیئرمین ہیں اور اس پارٹی کا سب سے بڑا نعرہ ملک میں تبدیلی لانے کا ہے، ایسی تبدیلی جس میں خاندانی سیاست کا خاتمہ ہو، فیملی لمیٹڈ کا خاتمہ ہو۔ مگر بدقسمتی سے اس تبدیلی میں بھی موروثی سیاست آ ہی گئی۔ یہ پارٹی بھی موروثی سیاست سے بچ نہیں سکی اور گزشتہ 2 سال کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے۔ کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں موروثیت کو ایسا فروغ دیا گیا جس سے موروثی سیاست کا خاتمہ صرف ایک نعرہ ہی بن کر رہ گیا۔ چند دن پہلے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ناکامی کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاندانی سیاست کو قرار دیا اور ساتھ ہی میں یہ کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہی ایک طریقہ ہے جس سے صاف شفاف جمہوریت اور خاندانی موروثیت کا اختتام ممکن ہے۔ یاد رہے کہ تبدیلی کی اسی جماعت کو لے کر ان کے الیکشنز جو کہ انٹرا پارٹی الیکشنز 2013 کے جنرل الیکشن سے پہلے ہوئے، اس کو لے کے بہت بھاری الزامات ہیں ریگنگ کے اور پارٹی میں پیسہ چلانے کے۔ اب دیکھیں یہ ویڈیو اور ایک نیا وعدہ۔ میری ہمیشہ کمٹمنٹ تھی کہ تحریک انصاف ایک انسٹیٹیوشن بنے گی، ادارہ بنے گا۔ میرے لیے بڑا آسان ہو کہ میں بھی باقی جو ہماری خاندانی جماعتیں ہیں، میں عمران خان بھی بادشاہ بن کے بیٹھ سکتا ہے، سارے لوگوں کو نامنیٹ کر سکتا ہے، کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا، میں جس کو مرضی چاہوں اپنے رشتہ داروں کو اٹھا کے میں بھی بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا سکتا ہوں اور میں اپنے دوستوں کو لا سکتا ہوں۔ تو میں بھی یہ کر سکتا تھا کیونکہ عمران خان نے پارٹی بنائی ہے، لیکن میرا وعدہ تھا کہ اس پارٹی نے ایک انسٹیٹیوشن بننا ہے اور انسٹیٹیوشن صرف ایک طرح بنتی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن سے۔ ہماری بڑی پارٹیز اس لیے یہ نہیں لے کے آئیں کیونکہ یہ فیملی پارٹیز بن چکی ہیں، یہ خاندان سارے بچے ان کے تیار ہو رہے ہیں باریاں لینے کے لیے، اور اسی لیے اگر آج پیپلز پارٹی جو سب سے پاکستان کی تاریخ کی گراس روٹ فیڈرل پارٹی تھی، اگر آج وہ چھوٹی سی پارٹی رہ گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں تھی، ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھی۔ اگر وہ ادارہ ہوتا تو وہ آج بھی سب سے بڑی پارٹی ہوتی۔ جی، موروثی سیاست کا خاتمہ یہ وہ ایک سوال ہے جو کہ میرا خیال ہے تمام پاکستانی نوجوانوں کے لب پر ہوگا جو کہ سیاست میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسی خاندانی سیاست اور نیپوٹزم کی وجہ سے، یعنی یہی ایک محدود پول جو بن کے رہ گیا ہے جس میں اگر آپ کسی سیاسی رہنما کے رشتہ دار ہیں یا کسی سیاسی رہنما سے آپ کا قریبی تعلق ہے تو آپ کو ٹکٹ ملنے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی اس قسم کی کوئی قربت نہیں ہے تو پھر آپ کے چانسز لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو لے کے اب یہ دوسرے انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہم تینوں پارٹیز کی ڈائسیکشن کریں گے اور لوکل باڈیز جو ہی باقی صوبہ جات میں کمپلیٹ ہوں گے تو تب ادھر کی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا قریبی جائزہ لیں گے کہ وہاں بھی موروثی سیاست کتنی زیادہ قدم جمائے ہوئے ہے۔ لیکن چونکہ خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے اور سب سے پہلے ہمارے پاس نتائج آئے، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کی تفصیلات۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں چیف منسٹر صاحب سے جو کہ ظاہر ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک میجر کی پلیئر ہوں گے اگلے آنے والے الیکشنز میں بھی۔ ان نے یہ ریت یا ٹرینڈ سیٹ کیا۔ پرویز خٹک سی ایم کے پی کے نے جب لوکل باڈیز کے الیکشنز کا وقت آیا تو اپنے بھائی، اپنے نیفیو یعنی بھانجے یا بھتیجے اور کزن کو ٹکٹ دیے، یعنی کہ 3
टिकट्स उनकी अपनी फैमिली में गए। इसके बाद अली अमीन गंडापुर, जो कि आप काफी शौक से टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं, एमपीए भी हैं, मिनिस्टर रेवेन्यू एंड एस्टेट है, इन्होंने भी अपने भाई को सबसे मौजूद कैंडिडेट समझा। मुराद सईद जो कि एमएनए हैं और यंगेस्ट एमएनए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आए थे 2013 के इलेक्शन में, इन्होंने भी अपने कजन को सबसे काबिल समझा। मुश्ताक गनी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सूबाई वजीर इत्तलात हैं, इन्होंने भी अपने कजन को तरजीह दी। शौकत यूसुफजई जो कि एमपीए हैं और साबिक हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन्होंने भी अपने कजन को बाकी टिकट नॉमिनीज पे तरजीह दी। इसके अलावा दीगर जो हमारी लिस्ट है उसमें आप देखेंगे कि करीबन 41 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों को ये टिकट्स दिए। अमानुल्लाह जदून जो किसी ने रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं और हजारा की पॉलिटिक्स में एक नुमाया नाम है, उन्होंने अपने बेटे को लोकल बॉडीज में टिकट दिया। अमजद खान आफरीदी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और थे बल्कि, और जब टिकट्स दिए गए, और एमपीए हैं, उन्होंने अपने बेटे को दिया। अरबाब जहांदाद एमपीए हैं, उन्होंने दामाद को, मुंशी को और अपनी साली, यानी 3 लोगों को अपने करीबी हलके में से टिकट्स दिए। अजीजुल्लाह साहब जो कि एमपीए हैं, उन्होंने भी अपने भाई को टिकट देना पसंद किया। डॉक्टर हैदर अली जिनका ताल्लुक स्वात से है, वो भी एमपीए है, उन्होंने भी अपने भाई को टिकट दिया। फैसल जमान एमपीए हैं और उन्होंने भी अपने कजन को लोकल बॉडीज में तरजीह दी। फैसल जमान के अलावा फख्र जमा जिलाई सदर हैं लोअर दीर में, और उन्होंने अपने भाई और कजन को टिकट दिए। फजल इलाही जो कि एमपीए भी हैं, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं और एनवायरनमेंट पे काफी हद तक एडवाइस देते रहे हैं, उन्होंने अपने अंकल यानी अपने चाचा को टिकट दिया। फजल हकीम साहब एमपीए हैं, उन्होंने भी भाई को दिया। गुलसाहिब खान एडवाइजर भी रह चुके हैं और एमपीए हैं, उन्होंने भी अपने भाई को टिकट दिया। एहतशाम खान एमपीए हैं, उन्होंने अपने अंकल को टिकट दिया। इम्तियाज शाहिद साहब एमपीए हैं, उन्होंने अपने भाई को टिकट दिया। खलीकुर रहमान साहब एमपीए हैं, उन्होंने अपने भाई को नामजद किया और टिकट दिया। महमूद खान साहब जो कि इरिगेशन के मिनिस्टर रह चुके हैं और अब हाल ही में होम मिनिस्ट्री इनको दी गई है, उन्होंने भी एमपीए होने के साथ साथ अपने भाई को टिकट दिया। मलिक कासिम साहब जो कि मिनिस्टर जेल खानाजात हैं, उन्होंने अपने बेटे, अपने नेफ्यू यानी भांजे या भतीजे, कजन और एक और रिश्तेदार को टिकट दिया। महमूद जान साहब एमपीए हैं, उन्होंने भी अपने अंकल को टिकट दिया। मोहम्मद बशीर खान साबिक उम्मीदवार हैं एनए 32 से, उन्होंने भी अपने कजन को टिकट दिया। मोहम्मद इश्तियाक एमपीए हैं, कजन को दिया। मुहिबुल्लाह खान एमपीए हैं, भाई को दिया। नेक खान इलाकाई सदर हैं, भाई और नेफ्यू को दिया। नवाज खान जनरल सेक्रेटरी अपर दीर हैं, उन्होंने अपने कजन को दिया। निसार सफ्दर उम्मीदवार सूबाई असेंबली पीके 47, उन्होंने अपने भाई को टिकट दिया। कलंदर खान लोधी एमपीए हैं, उन्होंने अपने भांजे को टिकट दिया। सजाद अकबर सूबाई उम्मीदवार पीके 46 ने अपने भाई को दिया। समीउल्लाह एमपीए हैं, कजन को दिया। शाह फैसल एमपीए हैं, 2 नेफ्यूज को दिए यानी भांजे और भतीजों को दिए, 2 रिश्तेदारों को दिए। शाह मोहम्मद एमपीए हैं, उन्होंने अपने भाई को तरजीह दी। शकील अहमद एमपीए हैं, कजन और मुंशी को उन्होंने अपनी जानब से टिकट दिया। सिराज महमूद खान साहब एमएनए हैं, उन्होंने भी अपने कजन को दिया। तारिक आजम खान साहब सूबाई असेंबली से ताल्लुक है इनका, इन्होंने भी अपने नेफ्यू को सबसे काबिल समझा। यामीन खान जिलाई सदर अपर दीर हैं, उन्होंने भी कजन को दिया। सरदार याकूब खान उम्मीदवार कौमी असेंबली हैं एनए 18, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया। यासीन खलील साहब जो कि एडवाइजर ट्रांसपोर्ट रह चुके हैं, एमपीए हैं, उन्होंने अपने भाई को टिकट दिया। जहूर खान साहब जिलाई सदर 4 सदना हैं, उन्होंने अपने भांजे को दिया। ज़ियाउल्लाह बंगर साहब एमपीए हैं, उन्होंने अपने अंकल को दिया। ये तो हो गई वो सीट्स जो कि डायरेक्ट इलेक्शन पे दी गई। इसके अलावा जो मखसूस यानी रिजर्व सीट्स थी, याद रहे कि रिजर्व सीट्स में मेरा मानना यह है कि चूंकि रिजर्व सीट्स में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, तो इसमें आप सबसे काबिल शख्स को, खास तौर पे खवातीन को या टेक्नोक्रेट्स को दे सकते हैं। इसमें सबसे काबिल हमें जो दिखाई दे, खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली की जमात ने रिश्तेदारों की तादाद जो मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद हुए, उनमें आयशा गुलालाई एमएनए हैं, उन्होंने 2 खवातीन रिश्तेदारों को टिकट दी। अनवर हक दाद जिलाई सदर स्वाबी हैं, उन्होंने अपनी बीवी, साली और नीस को दिया, नेफ्यू को दिया, माफी चाहती हूं। अरबाब जहांदाद साहब एमपीए हैं, उन्होंने भी अपनी बहन को भी दिया। आरिफ यूसुफ साहब ने अपनी बीवी, अपनी बहन और अपनी साली को टिकट दिया। दावर खान कुंडी एमएनए हैं, उन्होंने अपनी कजन, 2 खवातीन और ड्राइवर की बीवी को दिया। डॉक्टर शौकत अली ने अपनी बीवी को रिजर्व सीट के लिए नामजद किया। फखर जमान साहब सूबाई सदर लोअर दीर हैं, उन्होंने अपनी एक और खातून रिश्तेदार को टिकट दिया। फजल हाकिम साहब एमपीए हैं, उन्होंने अपने 2 नेफ्यूज को टिकट दिए। कामरान खान मेंबर हैं और उन्होंने अपनी बीवी को टिकट दिया।
رنگیز خان صوبائی امیدوار ہیں PK 36 میں، انہوں نے اپنی بیوی کو دیا. سمیع اللہ MPA ہیں، باپ اور بھائی کو ریزرو ٹکٹ دیے. شاہ محمود MPA ہیں، 2 نیفیوز اور 5 خواتین کو ٹکٹ دیے. عبید اللہ MPA ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کو ٹکٹ دیا. یوسف علی ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو ٹکٹ دیا. یوسف خان تران ممبر ہیں، انہوں نے اپنے پوتے، اپنے نیفیو اور 5 رشتہ داروں کو یہ ٹکٹ دیے. اب جناب قصہ مختصر یہ کہ لوکل باڈیز کو لے کے ایک بہت بڑی امپروومنٹ، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوکل باڈیز کا الیکشنز کرانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو ناظم اور جو ہمارے منتخب گراس روٹس لیول پہ لیڈرز آئیں گے وہ کل کے MPAs اور MNAs ہوں گے. تو موروثی سیاست کا یہاں سے آغاز نہیں ہوا، بلکہ موروثی سیاست یہاں سے انٹرینچ ہو گئی ہے. اب آنے والے الیکشنز میں یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ لوکل باڈیز میں چونکہ بہت زیادہ ایک اپنا اثر رسوخ رکھتے ہوں گے، تو جب الیکشنز آئیں گے تو یہیں سے آپ کے MNAs اور MPAs بنیں گے. آج ہم نے سوچا کہ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت میں جتنے لیڈر آئے ہیں ان کی فیملی سب سے زیادہ قابل ہوں، یعنی خیبر پختونخوا میں باقی جتنی فیملیز ہیں یا باقی جتنے نوجوان خواتین ہیں یا لوگ ہیں ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہی نہ ہو. تو ہم نے سوچا کہ ہم پوچھیں پاکستان تحریک انصاف سے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جس شخص نے ہمت کی آج ہمارے شو پہ ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے میں، قبول کرنے کی، ان کو بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ تبدیلی شو نیو پہ اپنے جتنے پارٹی ممبران ہیں ان کو اجازت نہیں ہے پارٹی چیئرمین کی جانب سے. ہم بات کریں گے اپنے دیگر مہمانوں سے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور انہوں نے ان لوکل باڈیز کو بڑی نزدیک سے دیکھا، اور شاید وہ ہمیں بتا سکیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں موروثی سیاست کی اور خصوصی طور پہ لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی لوکل باڈیز کے الیکشنز کا آج ڈائسیکشن جاری ہے اور دیگر جماعتوں کا یعنی پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کیا اور PMLN نے پنجاب میں کیا کیا اس کو ہم اگلے شوز میں ہائی لائٹ کریں گے جیسے ہمارے پاس ان کی ڈیٹیلز آتی رہیں. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہو شو پہ، اور گزشتہ 2 مہینے سے بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی نمائندگی ہو شو پہ، لیکن ان کی پارٹی پالیسی فی الحال یہ نہیں ہے کہ وہ تبدیلی شو پر اپنا وقت دے سکیں. ہمارے پاس اجمل وزیر صاحب ہیں جو مسلم لیگ کیو سے جن کا تعلق ہے اور بہت کلوز وابستگی ہے KPK کے تمام ایشوز کے ساتھ لے کر، اور خصوصی طور پہ ہم نے خیبر پختونخوا کی لوکل باڈیز کے لیے ان کو موضوع سمجھا کہ انہوں نے نزدیک سے یہ پورا عمل دیکھا. طارق پیرزادہ صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں اور کچھ ہمیں آف ایئر پتہ چلا ہے کہ کچھ اس لسٹ میں سے کچھ لوگوں کے آپ کلاس فیلو بھی نکلے ہیں، شاید نادانستہ طور پہ اور اپنی خواہش کے خلاف. نصر اللہ ملک صاحب ہیں، ڈائریکٹر نیوز ہیں ہمارے نیو پر، انہوں نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے سردار شیر بہادر کو دعوت دی ہے جو کہ ضلع ناظم ہیں ایبٹ آباد سے، اور لوکل باڈیز کی الیکشنز کے وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نمائندگی کر رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ نمائندگی انہوں نے یا ان کو نمائندگی دی نہیں گئی. ان سے پہلے بات کریں گے. شیر بہادر صاحب پہلے آپ کے پاس چلیں گے. آپ اب ضلع ناظم ہیں ایبٹ آباد کے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ضلع ناظم آپ نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم جی. پہلی بات یہ ہے کہ میں ریکٹیفائی کروں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی ضلع ناظم ہوں. میں نے یونین کونسل کا الیکشن آزاد حیثیت میں کانٹیسٹ کیا تھا، اس کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپلائی کیا ضلع ناظم کے ٹکٹ کے لیے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، مجھے ضلع ناظم کا ٹکٹ نہیں ملا. میں نے لوکل لیول پہ دوسری پارٹیز کے ساتھ ارینجمنٹ کیا، جیسے کہ پرویز خٹک صاحب نے یا باقی لیڈرز نے KP کے دوسرے اضلاع میں ارینجمنٹس کیا تھا. میں نے بھی لوکل ارینجمنٹ کیا، میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور میں ضلع ناظم کا الیکشن جیت گیا. میں کل بھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا، میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں. اچھا شیر بہادر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ضلع ناظم کا اگر آپ اوبیسلی وننگ کینڈیڈیٹ تھے، کیونکہ ایک بات جو ہم اپنے ناظرین کو بتا نہیں سکے کہ کافی جو کہ رشتہ داروں کو ٹکٹس دیے گئے، ظاہر موروثی سیاست صرف پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوتی ہے، باقی دیگر جماعتوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جو واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے، something that screams out from the table is کہ بہت سے اس قسم کے ٹکٹس دیے گئے ہیں اپنے رشتہ داروں کو جو کہ جیت نہیں پائے.
دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو پچھلے 15-16 سال سے جنہوں نے اپنا دن رات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لگایا اور پاکستان تحریک انصاف کو اس مقام پہ لے کے گئے. جب لوکل باڈی الیکشن کی بات ہوئی یا پچھلے جنرل الیکشن جو 2013 میں ہوئے ان میں ہوا، تو جو نئے سیاستدان آئے جو زیادہ تر تعداد جن کی کاف لیگ سے تھی، جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہ موروثی سیاست کے علمبردار تھے، ان کے باپ دادا گروپ جنبے یہ وہ تھا، تو ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کو ٹکٹ دیے گئے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نالاں تھے، نالاں ہیں، اور آئندہ بھی اگر ایسا کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ کاف لیگ کے ان لوٹوں کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے. یہ وجہ ہے اجمل خان وزیر صاحب، اب آپ کو شاید یہ مسٹری کا حل آپ کے پاس آ گیا ہو کہ یہ بیسکلی پی ایم ایل کیو کی غلطی ہے. ویسے پی ایم ایل کیو نے جو کچھ بھی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تاریخ اس کی نشاندہی کرے گی کہ ڈسٹرکشن ہی کی طرف لے کے گئے ہیں. ریحام، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج یہ جو ابھی بات انہوں نے کیوں کی ہے، میرے ٹو بی ویری فرینک، میں ہمیشہ سے میری تعلق تو پی ایم ایل کیو سے، لیکن میں نے عمران خان کو بڑا سپورٹ کیا اور پچھلے 8 سال سے میں متواتر ٹی وی پروگراموں میں ڈیفینڈ کرتا رہا. بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات یہ بٹ آباد والے بھائی نے کی ہے، اس پہ میں نے خود عمران خان سے بات کی تھی کہ خان صاحب یہ جو پی ایم ایل کیو کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ اگر انہوں نے چودھری شجاعت کے ساتھ وفا نہیں کی نا تو یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے. اور ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی بندہ جو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا نا ریحام، وہ کسی اور کے ساتھ بھی پھر وفا نہیں کرتا. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. اب بات یہ ہوئی کہ آپ نے یہ اتنا لمبا لسٹ وہ کیا ہے. اب تو مشتاق غنی صاحب ان کے اسپوکس مین بھی ہے خیبر پختونخوا کے، اور ہمارے دور میں بھی ہمارے پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے اور سب سے آگے یہ ہوتے تھے ہمارے پارٹی میں، اور اس کی بیگم صاحبہ بھی ہماری ایم این اے تھی آخری دن تک. اور پھر بعد میں پتہ چلا قلندر لودھی صاحب تو ہمارے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے، اور وہ بھی تو یہ سارے. اور پھر جو امان اللہ جدون صاحب کی بات کی ہے، یہ ہمارے وفاقی وزیر پیٹرولیم تھے، 5 ایئر یہ وفاقی وزیر پیٹرولیم رہے، اور چودھری برادران کے رشتہ دار بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس میں بہت سارے لوگ، تو میں بھی آپ کو بتا. اچھا، پھر آپ نے یہ پشاور ویلی کے ایم پی ایز کی بات کی ہے، اس میں فضل الہی ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر تھے، ارباب جنداد ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر تھے، ٹھیک ہے جی. محمود خان جو ہے آپ کے یہ ہمارے لیبر ونگ کے صدر ہیں، یہ میرے سارے کلیگ رہے. اور پھر آپ نے ڈی اے خان کی عزیز اللہ علیزئی کی بات کی تو اس کا والد محترم، وہ اس کے والد محترم ہمارے ڈسٹرکٹ اس وقت جس وقت مشرف صاحب کا دور تھا تو اس کے والد صاحب ڈسٹرکٹ ناظم مرحوم اللہ اس کو جنت نصیب کرے، بڑے اچھے آدمی تھے، وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے. تو آج اس کے بیٹے ڈسٹرکٹ ناظم ہیں ڈی اے خان کے. سو بات کہنے کی یہ ہے کہ عمران خان سے مجھے ذاتی طور پہ بھی اور پاکستان کی عوام کی بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعی ایک تبدیلی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ بھی تو صحیح ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی جماعت ہے، سب کا انٹرسٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا تو قصور نہیں ہے کہ سارا پی ایم ایل کیو ان کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل کیو اگر جیت رہا ہوتا تو آپ ہی کے پاس رہتے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ٹرن اراؤنڈ سے آپ نے اتنا پرولیفک کریئر سب کا بتا دیا ہے، تو یعنی اچھے لوگ ہی چن کے لے کے آئے نا سامنے. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھے اور برے کی تو بات نہیں ہے، یہ تو سارے میرے دوست ہیں، میرے کلیگ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کویسچن ہے میرا خان صاحب سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی کہ کیا اگر انہوں نے چودھری شجاعت کے ساتھ وفا نہیں کی تو اگر یہ نواز شریف کے بھی ارد گرد جتنے لوگ آج پی ایم ایل کیو کے آپ کے نظر آ رہے ہیں ان کے بھی، وہ بھی چودھری شجاعت کے اکیڈمی کے فارغ التحصیل ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس کے بھی اسپوکس مین ہوا. بیٹا تو کہنے کا مقصد یہ ہے چودھری صاحب کو بلانا چاہیے تھا. طارق پیرزادہ صاحب، سیاست میں وفاداری ہو سکتی ہے، جو انسان سیاست میں آ جائے وہ کسی سے وفا کر سکتا ہے. پاکستانی سیاست میں ریحام اصل بات یہ ہے کہ جو تغیر اور تبدیلی ہے، یہ تبدیلی میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں، یہ ایک اس سیاست کا خاصہ ہے. خاص طور پر وہ پارٹیاں جو اپنی اقتدار سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، جیسے کیو لیگ ہو چکی ہے، یا جن کی بنیاد کو بہت وسیع نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ سے لوگوں کا دوسری پارٹیوں میں منتقل ہونا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ قدرتی امر ہے. دوسرے
وہ جو سیاسی تغیر پسندی ہے اس کے ساتھ لوگ ان کی اس نظریے کے ساتھ لوگوں کی وفا زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ اب دیکھیں نا، ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ اب عمران خان کی پارٹی ایک بہت بڑی ملک کی پارٹی ہے، اور اس کے مقابلہ اگر آپ چودھری شجاعت کی پارٹی سے کریں گے تو ظاہر ہے کہ موازنہ نہیں بنتا، مقابلہ نہیں. تو بہت سے لوگ یقیناً اس تلاش میں بھی آئے ہوں گے. میں اس طرح کرتا ہوں کہ اخلاص کا ریشو جو ہے وہ 1/3 رکھ لیتے ہیں، تو کم از کم 1/3 لوگ تو صرف اس لیے آئے ہوں گے کہ ایک بڑی پارٹی ہے، اس کے اندر مستقبل بھی ہے. دوسرے وہ لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے پہچان لیا کہ اب ہمارے مفادات جو ہیں وہ کیو لیگ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ شاید اب کیو لیگ دوبارہ سٹیج پر نہ آ سکے. لیکن یہ اتنی انریزنبل بات مجھے لگ نہیں رہی، کیونکہ ظاہر ہے سیاست میں آئے، دیر آل کریئر پولیٹیشنز. مجھے ذاتی طور پہ اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور جیسے میرے بھائی نے کہا، شیر بہادر نے، کہ نظریاتی لوگ جو ہیں اس سے علیحدہ ہو جائیں گے. نصر اللہ ملک صاحب، آپ یہ ساری بات چیت سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دونوں ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مہمانوں نے بات کہی، تو وہ اٹ میک سینس کہ اگر کوئی پارٹی ڈمینش ہو گئی ہے یا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، یا آگے ادھر جو پولیٹیشنز اور بڑی اچھی ٹریننگ واقع ہوئی ہے، چودھری شجاعت کی ٹریننگ اکیڈمی جو کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد جائیں تو کہاں جائیں؟ ظاہر ہے ایک بڑھتی ہوئی جماعت ہے، یہاں پہ فیوچر دکھائی دے رہا ہے. واٹس رانگ ود دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ریحام. دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں اس بات پہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ملک کے اندر اگر تبدیلی کی بات کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، تو ان کو آپ کے شو کے اندر آنا چاہیے تھا. بینگ اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی رائے دینی چاہیے، اور اگر آپ سے اختلاف کریں، آ کے آپ کسی بات سے اختلاف کریں، بے شک پی ٹی آئی والے آپ کی کسی بات کو بے شک وہ نہ مانیں، لیکن اگر آپ ان کے موقف کے لیے ان کو بلاتے ہیں اپنے شو کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت ہونے کا ثبوت ہے. اسی طریقے سے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین کی طرف سے لوگوں کو منع کیا جانا کہ آپ کے شو میں نہ جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ قطعاً وہ کوئی ڈیموکریٹک کلچر ملک کے اندر پروان نہیں چڑھا رہے، جس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. ابھی بات کی جو اجمل بھائی نے ہمارے ہاں یا طارق صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں اب لوٹا کریسی ہے. یہ کہنا کہ کوئی فلاں کے ساتھ وفادار تھا اب اس کے ساتھ وفادار نہیں ہوگا، ایکچولی ہے مفادات کی جنگ. ان کو جن لوگوں کو نظر آیا کہ عمران خان صاحب شاید جیتنے والے ہیں، وہ بھاگ کے عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے. یہی لوگوں کو نظر آئے گا کہ کوئی اور پارٹی جیت رہی ہے، 1 منٹ لگائیں گے وہاں سے بھاگ کے جانے میں. میں سمجھتا ہوں اس کلچر نے جو ایک تبدیلی کی بات تھی، یا ایک بات کی جا رہی تھی کہ نئے چہرے لانے کی بات کی جا رہی تھی، پی ٹی آئی نے اس میں بری طریقے سے فلاپ ہوئی ہے. ابھی آپ نے اتنی لمبی لسٹ گنوائی ہے جس میں تمام ڈسٹرکٹس کے ہر ضلع کے اندر سارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشن کے اندر آ گئے ہیں. اس سے پہلے آپ 2013 کے اندر دیکھ لیں، سینٹ کے الیکشن دیکھ لیں، سینٹ کے جو لوگ آئے تھے آپ کے سامنے ہوگا، سارے وہ لوگ جو پیسے دینے والے لوگ تھے، جو فائنانس کر رہے تھے کبھی کسی پارٹی کو، جب اس پارٹی کو فائنانس کرنے آئے یہاں پہ وہ آ گئے. جو لوگ پارٹی کے کارکن تھے، پی ٹی آئی کا کارکن آج بھی بیچارہ سٹیج پہ چڑھنے کو ترس رہا ہے. اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے میرے خیال میں نصر اللہ صاحب، یہاں پہ یہ بھی تو ممکن ہے، نصر اللہ صاحب یہ بھی تو ممکن ہے کہ پرویز خٹک صاحب بہت سینئر تجربہ کار سیاستدان ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی فیملی میں ایک ماحول ہوگا، پولیٹیکل ماحول ہوگا، انہوں نے یہ سارے مراحل دیکھے ہوں گے، تو شاید وہ سیاست کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ لیاقت خٹک سے بہتر کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو. اسی طرح باقی جتنے ہمارے ڈی آئی خان کے جیسے اجمل خان وزیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جو ینگسٹ ناظم اس دفعہ بن کے آئے ہیں، جو 23 سالہ نوجوان ہیں، وہ بھی ایک پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یعنی ڈاکٹر کا بیٹا بہتر ڈاکٹر ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے شاید خیبر پختونخوا میں باقی لوگوں میں اتنی قابلیت نہ ہو؟ نہیں، ماشاءاللہ ایک آپ نے عجیب بات کی ہے کہ خٹک صاحب کی 7 سیٹیں ملی نیشنل اسمبلی کی پی ٹی آئی کو. 3 خٹک صاحب کے خاندان کی خواتین جو ہیں وہ بڑی قابل نکلی، داماد بڑا قابل نکلا، بھائی بڑا قابل نکلا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موروثی سیاست ہے جس کے خلاف پی ٹی آئی بات کرتی تھی. تمام جماعتیں بات کرتی ہیں، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں کہتے کچھ اور ہیں، عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. پورے ڈسٹرکٹ جو ہے نوشہرہ کے اوپر ایک خاندان کا آپ قبضہ کر رہے ہیں، باقی اضلاع کے اوپر آپ ایک ایم این اے بنا اپنے بھائی کو لانا چاہتا ہے، ایک ایم پی اے بنا وہ اپنے بھائی کو لانا چاہتا ہے. یہ کون سی عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ پارٹی ایکچولی ان لوگوں نے ہائی جیک کی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس سیٹیں ہیں، جو جیت سکتے تھے. اجمل وزیر صاحب کے لوگ جو چلے گئے وہ کسی کے وفادار نہیں تھے، وہ مفاد پرست تھے. ان کو نظر آیا کہ شاید یہاں حکومت بن گئی کے پی کے اندر، انہیں بھاگ کے وہاں پناہ لے لی. پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی سے لوگ نہیں جیت سکتے تھے، وہ یہاں پہ آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں اس کلچر نے، اس سیاست نے پاکستان کو تباہ کیا تھا. پی ٹی آئی بھی اسی روش پہ چل نکلی ہے.
ہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے اپنے مہمانوں کے پاس اور یہ بات کریں گے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے. اپریل سے پہلے نئے انتخابات ہوں گے اور ڈائریکٹ الیکشن کی بات کی گئی ہے اور اس بار ایک انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کی گئی ہے. تو کیا گزشتہ جتنی بھی غلطیاں ہوئیں جن کا اعتراف وہ خود بھی کر چکے ہیں, کیا اس کی طرف نظر ثانی ہوگی اور کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب حقیقی معنوں میں تبدیلی پارٹی سے اس کا آغاز ہوگا اور آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں بھی اس تبدیلی کے آثار دکھائی دیں گے. ٹیکنگ اے بریک ہے, بیک ان اے کپل آف منٹس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ریحام خان کے ساتھ اور ہم بات کر رہے ہیں نیپوٹزم کی, قربہ پروری کی اور خاندانی یعنی موروثی سیاست کی. لوکل باڈیز کے PK کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں. آج پھر چلیں گے سردار شیر بہادر کی طرف جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے اور جو کہ ضلع ناظم ہے ایبٹ آباد. جی میرے بھائی, آپ کچھ بتا رہے تھے کہ کیا محرکات تھے جب آپ ضلع ناظم کا آپ کو ٹکٹ نہیں ملا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی پاکستان تحریک انصاف نے اب جو الیکشنز کا اعلان کر دیا ہے تو پرانی جتنی غلطیاں ہیں جتنی کوتاہیاں ہیں ان سے سیکھ گئے ہوں گے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کبھی بھی یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ ٹوائس الیکٹڈ ڈسٹرکٹ ناظم کو ایک یونین کونسل کا بھی ٹکٹ نہ دیا جائے. میری پارٹی کے ساتھ 8-10 سال کی پرانی وابستگی ہے. میں پارٹی میں اس وقت شامل ہوا جب پارٹی کو اقتدار دور دور نظر نہیں آتا تھا. ہم لوگ پارٹی میں اس لیے شامل ہوئے کہ پارٹی کا ایک نظریہ تھا. خان صاحب ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ عام آدمی کی حکومت ہوگی, عام آدمی کو اقتدار میں لایا جائے گا, موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا, گراس روٹ لیول پہ اختیارات دیے جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو کاف لیگ کا ٹولہ خان صاحب کے ارد گرد جمع ہوا, انہوں نے اس نظریے کا ستیہ ناش کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر خان صاحب ان کے بجائے اپنی پارٹی کے نئے فیسز کو سامنے لاتے جو ان کا پرومس تھا اپنی اس قوم کے ساتھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو کبھی بھی کچھ. آپ نے سنا طارق پیرزادہ صاحب نے کہا کہ نئے فیسز کو کیسے رسک کر سکتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے اب 19 سال سے اگر کوئی سیاست کر رہا ہو تو جیتنا بھی چاہے گا. تو کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ جو وننگ آپ کا گھوڑا ہو, وننگ ہارس ہو, اس کے اوپر آپ اپنی بیٹ لگاتے ہیں؟ یعنی پی ایم ایل کیو کے جو لوگ آئے ہیں وہ شاید الیکٹیبل ہیں, وہ وننگ کینڈیڈیٹس ہیں, اس لیے ان کو ترجیح دی جا رہی ہے. آبویسلی آپ نہیں چاہیں گے کہ الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف ناکام ہو. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جو یہ وننگ ہارسز کی آپ بات کرتے ہیں, یہ سارے وننگ ہارسز ان کے رشتہ دار ہارے ہیں بری طرح. میرے مقابلے میں مشتاق غنی صاحب جو منسٹر تھے, انہوں نے الیکشن کمپین کی, انہوں نے اپنے سالے کو ٹکٹ دیا. شہری علاقہ تھا, پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ووٹ تھا, لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں اس اپنے مخالف کینڈیڈیٹ سے ڈبل ووٹ لے کے آگے آیا. میں نے خان صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو ڈسٹرکٹ ناظم کی سیٹ ہے اس پہ ٹکٹ کسی کو بھی نہ دیں, میں انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ اسمبلی میں سے 90% لوگوں کے ووٹ لے کے آپ کے پاس یہ سیٹ لا کے پیش کروں گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیٹ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ایک ایسے آدمی کو دیا گیا جس کا والد صاحب جن کے جو ہیں وہ اب بھی کاف لیگ کے عہدیدار ہیں. تو یہ کیسے ہم ایکسپٹ کر لیں گے؟ اس ظلم کو ہم نہیں ایکسپٹ کر سکتے. ہم پی ٹی آئی کے فالوور ہیں, پی ٹی آئی کے نظریے کے حامی ہیں. وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ اپنے حقوق کی جنگ آپ نے آخری دم تک لڑنی ہے. 126 دن تک ہم کنٹینر کے سامنے کھڑے رہے ہیں, بارش میں, دھوپ میں, سردی میں, گرمی میں, ہر لحاظ سے. ہم نے خان صاحب سے جو سبق سیکھا تھا اس کو ہم بھولے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سبق سیکھا نہیں ہے. یہ جو کاف لیگ کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سبق سیکھا نہیں, یہ اس پالیٹکس کو سمجھتے نہیں. لیکن آپ نہیں چاہتے کہ پارٹی بڑھے, آپ نہیں چاہتے کہ پارٹی, ظاہر ہے اب اتنے زیادہ جو انٹرسٹ ہو رہا ہے پاپولیرٹی کی وجہ سے ہوگا کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لے, تو یہ تو خوش آئند بات ہے. دیکھیں, میں پارٹی میں لوگ آتے ہیں, ہم آنے پہ کسی کا ہم نے راستہ نہیں روکا ہوا, لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کا نظریہ, اس نظریے کی حکومت تب ہوگی, وہ نظریہ آگے تب بڑھے گا جب پارٹی کے نظریاتی لوگ سامنے آئیں گے. جب یہ کاف لیگ کی ٹیم سامنے آ جائے گی تو یہ تو اقتدار کے پجاری ہیں, یہ پارٹی کے نظریے کو تو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. آپ نے دیکھا ہے لوکل باڈیز الیکشن ہوئے, لوکل باڈیز ایکٹ 2013 جو بنایا گیا اس میں اختیارات جو ہے وہ لوکل باڈیز گورنمنٹس کو دی گئی. اس کے بعد رولز آف بزنس بنے, رولز آف بزنس میں تمام تر اختیارات جو ہے لوکل گورنمنٹ سے لے لیے گئے ہیں. خان صاحب کا نظریہ اور ہے, خان صاحب یہ کہتے ہیں, وہ ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں, ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ تمام تر اختیارات جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ دے دیے جائیں.
لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب وہ کہتے ہیں نہیں میں نے حکومت کرنی ہے, میں نے اپنی پالیسی چلانی ہے, اس کے لیے میں ان کو اختیارات نہیں دے سکتا. اگر اختیارات نہیں دے سکتے تو اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا, اتنے لوگوں کو آپ نے انگیج کیوں کیا, لوگوں کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں, لوگوں سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بار بار پی ایم ایل کیو کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, لیکن پی ایم ایل کیو والے تو جانی کم لیٹلی والا ان کے ساتھ حال ہونا چاہیے, نظریے کو اور آپ کے اصول ڈکٹیٹ کرنے چاہیے تھے کہ جی کوئی نیا انٹرنٹ آیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی فالو کرے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کے جو نظریہ ہے اس کو لوگ بائی پاس کر رہے ہیں, اس کو رد کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کے نظریے کے ساتھ ہم آج بھی ہیں, ہم چیئرمین صاحب کے ساتھ ہیں, ہمارے وہ آئیڈیل ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس تمام نظریے کو کا قتل عام کر دیا ہے, یہ اس نظریے کو چلنے نہیں دے رہے جو خان صاحب کا نظریہ ہے. طارق پیرزادہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ایک ریئلسٹک ہے, مطلب 19 سال سے کوئی جدوجہد کر رہا ہو, کچھ تو سوچا ہوگا انہوں نے کہ, لیکن بھائی میرے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو میں سمجھی ہوں کہ اور لوگ ان کے نظریے کو اوور رائڈ کر رہے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. دیکھیے ریحام, بات یہ ہے کہ 100% تبدیلی کا نظریہ جو کہ عمران نے لگایا تھا وہ بنیادی طور پر حقیقت پسندانہ نہیں تھا. انتہائی ڈپریسنگ کامنٹ آپ نے دے دیا, یعنی کہ ہم سارے بیٹھ جائیں آرام سے. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان جس جمہوریت میں ارتقائی عمل سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے اندر ایک دم توقع کرنی, بس یہ جمہوریت 7.5 سال پرانی ہے. نہیں, لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریگریس کر رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ودن دا پارٹی ہم ریگریس کر گئے ہیں. اس میں ہوا یہ کس قسم کی ارتقاء ہے جو بیکورڈ جا رہی ہے؟ دیکھیے, شروع میں ایک طوفان آیا, تبدیلی کا نام آیا, لوگوں نے شرکت کی کراچی سے خیبر پختونخوا تک ہر جگہ, لیکن آپ نے دیکھا کہ جب الیکشنز کا وقت آیا تو اس وقت تھوڑی سی حقیقت منکشف ہونی شروع ہوئی کہ ایک تو وہ امیدوار چاہیے جو صاف بھی ہوں, جو جیت بھی سکیں. لیکن میرا بھائی آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں, میں آ رہا ہوں, اس کو نہیں ملا. اچھا, پھر تیسری چیز ہوتی ہے پارٹی کے اندر آپس میں سیاسی تصادم. ٹھیک ہے, اس کشمکش میں کچھ لوگ ہار جاتے ہیں, اور وہ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے جو تبدیلی کے ساتھ ہوتی ہے. اجمل خان وزیر صاحب نے پچھلے 10 مہینے سے آپ کو کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں, آپ نے جوائن کیوں نہیں کیا اگر آپ اتنے بڑے سپورٹر ہیں؟ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ریحام, مجھے وہ لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے کہنے والی یہ تھی, بلکہ میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی. میں آج بھی ایک بات آپ کو بڑی کلیئر لیکن جوائن کیوں نہیں کیا, میں آج بھی ان سب چیزوں کے باوجود ان دوسرے پولیٹیشین سے عمران کو بہتر سمجھتا ہوں, ٹو بی ویری فرینک. ٹھیک ہے, یہ جو چیز آپ نے بتائی یہ میں نے ٹی وی پہ بھی کہتا ہوں, میں اس پہ تنقید بھی کروں گا جو اگر غلط بات ہوگی, لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ایک میاں نواز شریف کے 55, ادھر آپ نے 41 بتایا نا, 55 فیملی کے لوگ اس وقت حکومت میں ہیں, صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. کمپیریزن کرنا چاہیے پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کو بھی رحام ہمیں دیکھنی چاہیے. میری بات سنیں, اگر اس میں آپ دیکھتے ہیں, اگر اس پہ ہو تو پھر عمران خان نے یہاں پہ دھرنا دیا, آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, دوسرا دھرنا ہم نے دیا ہوا تھا, یہاں پہ 126 دن اس نے گزارے, 76 دن ہم نے گزارے, ٹس سے مس نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائے, لوگوں کے لیے نکلے ہوئے تھے نا, ہم سب لوگوں کے لیے نکلے ہوئے تھے, اور اس میں آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. آپ بھی روزانہ وہاں پہ رات کو دن کو وہاں پہ آپ نے خود کور کیا, ایز اے اینکر آپ کرتی تھی. تو آج مجھے بتائیں کہ جب سسٹم آپ کا ایسا ہے کہ جو لسٹ آپ نے بتائی ہے اس سسٹم کے تحت تو یہی لوگ آئیں گے. اگر آپ دوسروں کو لائیں گے, اگر 2013 کے الیکشن کو آپ لے لیں تو عمران خان کے اس وقت کے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں تو وہ تو کونسلر کے الیکشن بھی پھر نہیں جیت سکتے تھے. نصر اللہ صاحب آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی میں ایک منٹ, نصر اللہ صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں. نصر اللہ ملک صاحب آپ سن رہے ہیں کہ جواز ہے اس ساری نیپوٹزم کے پیچھے, اقربا پروری کے پیچھے ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تبدیلی اوور نائٹ نہیں آ سکتی, اور یہ بہت ہی ایمبیشس ایک پلان ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسا جواز نہیں ہے. یاد ہوگا اجمل خان وزیر صاحب کو کہ مینار پاکستان کے اوپر خان صاحب کو جو سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد سے پارٹی آگے پھیلی ہے. عمران خان صاحب کے اس جلسے میں کوئی قریشی نہیں تھا, کوئی ترین نہیں تھا, کوئی نعیم الحق نہیں تھا, کوئی وزیر نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. پبلک نکلی تھی. وہ پبلک کون سی نکلی تھی کہ جو مسلم لیگ نواز کی پالیسیوں سے تنگ تھی, جو پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے تنگ تھی, جو سیاسی جماعتوں کا جو بیہیویئر تھا اس سے وہ نالاں تھے وہ لوگ, اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈرشپ ایسی آ رہی ہے جو عام آدمی کی بات کرے گی اور سارے پرانے چہروں کو ہٹا دے گی. پھر عمران خان صاحب کی بات سب کو یاد ہونی چاہیے. خان صاحب نے کہا تھا مجھے ایکسپیرینس نہیں چاہیے اور ہمیں ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب خان صاحب کی پارٹی کے پی کے اندر الیکشن جیتی
اس بندے کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا جو ANP کے ساتھ رہے, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے, جو جنرل مشرف کی ڈسٹرکٹ ناظم تھے. تو لوگوں میں یہ مایوسی جو پیدا کی گئی, میں سمجھتا ہوں سیاسی کارکن کو پاکستان میں مایوس کیا گیا, کبھی اسلام کے نام پہ, کبھی جمہوریت کے نام پہ, کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ, اور کبھی اس تبدیلی کے نعرے کے طور پہ کہ ہم نئی قیادت کو لانا چاہتے ہیں. صاف ستھری, اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈرائی کلینر کی ایک دکان ہے PTI, جس میں جو بھی آئے, جس نے جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ آ جائے اور صاف ستھرا ہو کے سیاستدان بن جائے. جی آپ بات سن رہے ہیں طارق پیرزادہ صاحب, لیکن ایک ان کی بات سے مجھے اس بات کا خیال آیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کی توقع تھی اور یہ کوئی جواز نہیں بنتا, لیکن دوسری طرف سے میرا خیال ہے جسٹ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ کہ ایکچولی خیبر پختونخوا کی حکومت جب حکومت ان کو کرنی پڑی, مجبور ہو کے بنانی پڑی, تو اور کون ایسا کیپیبل آدمی تھا جس کو CM لگاتے؟ میں آپ سے متفق ہوں, میں اس نظریے سے ہٹ نہیں سکتا جس کی میں نے ابتدا میں اس کا حوالہ دیا تھا. دیکھیں دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے. تبدیلی 100% تبدیلی جو ہے وہ ایک تصوراتی چیز ہے, امیجنری چیز ہے. اس کا نعرہ لگا کر آپ دل تو جیت سکتے ہیں لوگوں کا, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ جو ہی الیکشن کا وقت آتا ہے تو وہ تبدیلی کا نعرہ جو ہے آپ کو جیت میں تبدیل نہیں کرا سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر یہ بنیادی مسئلہ ہوتا تو پاکستان کا قیام تو بہت ہی ایمبیشس آئیڈیلزم کی یہاں تک پہنچ تھی. کون سوچ سکتا تھا کہ ایک شخص, تو اگر ایسا ہی ہوتا, اگر اتنی پیسمزم ہوتا, دیتا ہوں آپ کو بہت اچھا, تو کیسا ممکن تھا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. نیا چہرہ, قائد اعظم, نیا نظریہ, نیا وطن, ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چوتھا جو نئے وطن کے علاوہ کوئی دوسرا نعرہ نہیں تھا. یہاں پر پاکستان کی رواں سیاست میں عمران نے قدم رکھا ہے. وہ کوئی نیا نظام نہیں لے کر آیا, وہ نئی جمہوریت نہیں لے کر آیا. عمران نے تو یہ کہا ہے, اور اس پہ تنقید بھی خوب جی بھر کے ہونی چاہیے اور اس پر تبصرہ بھی, کہ آپ آئے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ تبدیلی لائیں گے, لیکن رواں جمہوریت میں, جاری جمہوریت میں 100% تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. لاسٹ جملہ اجمل خان وزیر صاحب ہم کنکلوڈ کریں گے ویری کوئکلی, ایک جملے میں اگر آپ وائنڈ اپ کریں, یہ بتائیں کہ ممکن ہی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جو ریحام جو آپ کا سسٹم ہے نا, موجودہ سسٹم ہے, اس میں آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی, ایک درمیانی طبقے کا بندہ, غریب آدمی الیکشن کانٹیسٹ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, اور وہ جو پرسنالٹیز ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میٹر کرتے ہیں کیونکہ ان کی کنسٹیچوئنسیز ہے, یہ سارا کچھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمیں کمپیریزن اگر پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ دوسرے صوبے کے ساتھ جب آپ کریں گے ویری کوئکلی اجمل خان وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب سے پھر بھی 100% گنا بہتر ہیں, 55% شاید انہوں نے کہا کہ بہتر ہیں. آپ کا لاسٹ پارٹنگ شاٹ. اجمل خان وزیر صاحب, کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ایک پارٹی آئی, اسے آپ لاکھ اختلاف کریں, اس سے سب کو ہٹا کے نیچے جو عوام کی لیڈرشپ تھی اس کو سامنے لے آئی. پارٹیاں بیک کرتی ہیں ان جگیرداروں کو, ان وڈیروں کو, ان سرمایہ داروں کو جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس متھ کو توڑنا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ قائد اعظم کی سیاست ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ہے. قائد اعظم کی سیاست اصولوں سے بھرپور تھی اور ہر سوال کا جواب وہ دلیل سے دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اتنا بڑا ملک حاصل کر لیا مگر جیل بھی نہیں گئے, اور جو ہمیشہ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں. اور اگر اس ملک کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جو سیاست ہے ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں کلا بازیاں نہ لگائی جائیں, کلا بازیوں سے بالکل پاک ہو رہا. اگر تبدیلی لانی ہے تو اپنے خاندانوں کو نہیں, عام آدمی کو آگے لانا ہوگا. امید ہے کہ تحریک انصاف کے اب ہونے والے انٹر پارٹی الیکشنز میں ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا. اگر سیاسی جماعتوں نے اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت کو فروغ دیا تو پھر ہمارے ملک میں بھی یہ بحث نہیں چلے گی کہ آمریت اچھی ہے یا جمہوریت اچھی ہے, اور ہم بھی ایسی بحثوں میں الجھنے سے دور رہیں گے بلکہ حقیقی تبدیلی کی طرف گامزن رہیں گے. امید ہے آپ اس بارے میں سوچیں گے اور اپنی فیڈ بیک بھی دیں گے. جہاں رہیں آباد رہیں. اللہ حافظ.